بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خواتین اسلام، اور تمہیں تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کے ذہن صاف ہونے چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا چاہیے ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی تھا اور ان کو دیا گیا تھا۔ جاہلیت قربیہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں برہن اور نیم برہن کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شماعی خانے کی بجائے چناغہ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء مصلحین خردنوش لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ، بھائی، بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اب بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام کفر کی مقررہ میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیا کروتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ آزری اور چیخو پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے، اور اتنے بڑے صدمے کے باوجود یا ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ بات سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنی جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، وہ جیسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کی مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح انسان سے ہے، اور پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے،
اور موت کسی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کوئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیکی انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا، کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں اپنی مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور اسے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق پاگل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے، جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کو پاؤں جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو تو سکتی ہے، لیکن اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے، جس کی وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھڑیوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورتوں کی جانب میل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ بھی کسی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے؟ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ تو فرمایا، نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے، جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے ایک بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ شکریہ، اور اپنے ہوسٹ عدنان صدر کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔